قاضی شفیق صدر پاکستان عوامی تحریک نارتھ پنجاب اینڈ ڈپٹی کنوینر مرکزی کور کمیٹی پاکستان عوامی تحریک اور نگران KPK اینڈ ہزارہ زون. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ملک طاہر جاوید، یہ بھی سینئر رہنمائے پاکستان عوامی تحریک کے. میرے لیفٹ ہینڈ پہ تشریف رکھتے ہیں محترم عبدالحی علوی صاحب، یہ نائب ناظم اعلیٰ ہیں منہاج القرآن تحریک منہاج القرآن کی. اور آج آپ کا نام عمر فاروق صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن پہاڑپور تحصیل پہاڑ. محترم الطاف خان صاحب تشریف رکھتے ہیں جو آج صدر منتخب ہوئے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے. یہاں پر ان کو میں ڈیٹیل تعارف کرواتا ہوں. آج ڈیرہ اسماعیل خان کا ہمارا وزٹ تھا اور پاکستان عوامی تحریک کی تنظیمی نو کا سلسلہ ہمارا پورے ملک کے اندر چل رہا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر حاضر ہوئے اور تمام تحریک کے دوست یہاں پر اکٹھے ہوئے. جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ایک ریفارمز کی حامی اور ایک انقلابی سیاسی جماعت ہے جس کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کے اندر بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں، اس کے ڈھانچے کے اندر بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ پاکستان کے اندر ایک ترقی کا، جمہوریت کے دور کا آغاز ہو سکے. ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس ملک کا جو یہ موجودہ الیکٹورل سسٹم ہے اس کے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہیں، یہ جینون لیڈرشپ کو ایمرج نہیں ہونے دیتا اور الیکٹیبلز کا اور فیوڈل لارڈز کا راج ہے پورے پاکستان کے اندر. ہر پارٹی محتاج ہوتی ہے الیکٹیبلز کی اینڈ فیوڈل لارڈز کی. جو پارٹی بھی انقلاب کا، تبدیلی کا ایجنڈا لے کے آتی ہے اس کو مجبوراً جانا پڑتا ہے انہی لوگوں کے پاس اور انہی لوگوں سے ووٹ لے کے وہ حکومت بناتے ہیں اور اسمبلی کے اندر پہنچتے ہیں. اس کی ایک تازہ ترین مثال آپ کے سامنے 2018 کا الیکشن ہے. ہم نے تو 2018 کا الیکشن نہیں لڑا تھا، ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اور اس وقت تبدیلی کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف تھی، PTI تھی اور عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے تھے. ان کا یہ موقف تھا کہ اگر لیڈر ٹھیک ہو، ٹیم جیسی بھی ہو تو کام لیا جا سکتا ہے. ان کا شاید کہ کرکٹ کا تجربہ ہوگا، ممکن ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ مسلسل یہ بات کرتے رہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں اور واقعی اس ملک کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے آپ کو آواز بلند کرنی ہوگی. لیکن وہ شاید کسی خوش فہمی میں تھے اور ان کو اقتدار کا ایک نشہ چڑھا ہوا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے بھی الیکٹیبلز کے اوپر انحصار کیا اور وہ دیکھتی دیکھتے وہ تبدیلی کی دعوے دار جماعت تھی جو 22 سال جس کی اسٹرگل تھی تبدیلی اور انصاف کے لیے، وہ جماعت یکدم 2-3-4 مہینوں کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے فیوڈل لارڈز اور الیکٹیبلز کے نرغے میں آ چکی تھی. جہانگیر ترین خان جہاز بھر بھر کے بنی گالہ لے کے جا رہے تھے اور الیکٹیبلز کو PTI کے اندر شامل کیا جا رہا تھا. اور وہ لوگ جو اس سے ٹھیک 2-3 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کے اندر موجود تھے اور نون لیگ کے اندر اور باقی جماعتوں کے اندر موجود تھے، ان کو یکدم نظریے کا جوش چڑھ گیا اور وہ نظریاتی ہو گئے اور وہ PTI کے پلیٹ فارم سے جا کے انہوں نے عمران خان کی قیادت میں تبدیلی کی جنگ لڑنا شروع کر دی. اور پھر وہی ہوا، 2018 کا الیکشن ہوا، PTI کی گورنمنٹ بن گئی اور PTI کا جو جینون ورکر تھا، جو نظریاتی کارکن تھا، وہ ہر جگہ پر بری طرح نظر انداز ہوا، پٹ گیا اور وہ الیکٹیبلز اور فیوڈل لارڈز نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا. اور حکومت کے بننے کے بعد عمران خان صاحب نے ایک 100 دن کا پلان دیا کہ ہم 100 دن کے اندر تبدیلی لے آئیں گے. 100 دن بھی گزر گئے، 200 دن بھی گزر گئے، 300 دن بھی گزر گئے، آج 3 سال گزر چکے ہیں ان کو. وہ اپنے جو تبدیلی کا بیسک ایجنڈا تھا اس کو بھی نافذ نہیں کر سکے. ان کی جماعت کا نام تھا تحریک انصاف اور انہوں نے بولا جی ہم انصاف کی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس جو سب سے بڑا ایک ٹیسٹ کیس تھا ان کے سامنے، جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے ان کو ووٹ دیا تھا پورے پاکستان کے اندر. اور ان کی میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ کم از کم 10 سے 15 سیٹیں ایسی تھی جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں، وہ صرف پیٹ کے کارکنان کی سپورٹ کی وجہ سے ہیں. ان کی جو لیڈ ہے وہ 2-3-4 ہزار سے زیادہ لیڈ نہیں ہے، 5,000 10,000 کی لیڈ ہے اور اتنا ووٹ ہر حلقے میں ہمارا ان کو پڑا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت بنائی ہے. لیکن اسمبلی میں پہنچنے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد، وہ اپنے اس بیسک ایجنڈے سے پھر گئے اور انہوں نے 3 سال کے اندر ماڈل ٹاؤن کا نام تک نہیں لیا. ہم نے 17 جون کو پورے ملک کے اندر احتجاجی ریلیز کی تھی اور ہم نے ان سے 2 مطالبے کیے تھے.
ایک مطالبہ ہم ان سے ہمارا یہ تھا کہ جناب آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ملوث تھے، ملزمان تھے، وہ سٹل آج بھی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، ان کو آپ سیٹوں سے ہٹا دیں، ان کو ڈی سیٹ کر دیں اور انصاف کو آپ راستہ دیں تاکہ ان کا انفلوئنس نہ ہو اس سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کے اوپر. لیکن انہوں نے ایک شخص کو بھی آج تک ڈی سیٹ نہیں کیا، سٹل وہ تمام لوگ اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا 2014 کے اندر ہم نے مل کے دھرنے دیے تھے، اکٹھے دھرنے دیے تھے، ہم نے اس نظام کے خلاف جنگ لڑی تھی. ہمارے کچھ کارکنان کے اوپر، نون لیگ کے امام کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں اور قتل اور اقدام قتل اور سنگین قسم کی دفعات لگا کے ایف آئی آر قائم کی گئی تھی جو کہ ٹوٹل بے بنیاد اور جھوٹی تھی. ہمارے کارکنان کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے باوجود آج نون لیگ کا دور تو ختم ہو چکا ہے، 3 سال ان کو حکومت میں آئے ہو چکے ہیں، 3 سال کے عرصے کے اندر وہ ایف آئی آر تک بھی ختم نہیں کی گئی جو کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کی جا سکتی ہے. دونوں مطالبات ہم نے 17 جون کو ان کے سامنے رکھے لیکن آج تک دونوں مطالبات پوری نہیں ہوئی ہے. تیسری امپورٹنٹ ترین چیز انہوں نے ان کے کہتے ہیں کہ ہماری جنگ تھی کرپشن کے خلاف، ہم نے 22 سال کرپشن کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ہم حکومت کے اندر ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے. آپ کون سی کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں؟ آپ کے دور میں، دور اقتدار کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپٹ شخص جو کہ سپریم کورٹ سے اور ہماری عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم تھا، ملزم بھی نہیں تھا، جو اڈیالہ جیل اور لاہور جیل کے اندر سزا بھگت رہا تھا، جیلوں کے اندر موجود تھا، آپ کے دور اقتدار کے اندر اس کو علاج کے نام کے اوپر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر یہاں سے بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے. آپ کی کرپشن کے خلاف جنگ کدھر گئی؟ آج پاکستان 3 سال گزرنے کے باوجود تھانہ، کچہری، کلچر، ادارہ، تعلیم، صحت، وابڈہ، کوئی ایک ادارہ مجھے صرف ایک پوری ایمانداری سے کوئی شخص بتا دے کہ جس کے اندر کرپشن کی ریشو بڑی نہ ہو. کم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ختم ہونا بھی بڑی دور کی بات ہے. ہر ادارے کے اندر کرپشن بڑھ چکی ہے. تھانے آج بھی بک رہے ہیں، ایک ایک تھانے کی دیہڑی لاکھوں کی لگ رہی ہے اور وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کھیلواڑ کر رہے ہیں. سو آپ 3 سال گزرنے کے باوجود ان کے لیے کیا کر سکیں؟ آپ لوگوں کو انصاف کی فراہمی آپ کا وعدہ تھا، انصاف دلانے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ نے کیے؟ آج بھی ہماری عدالتوں کے اندر، ہمارے نظام انصاف کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ طاقتور کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لا سکے. لہٰذا ان تمام تر صورتحال کے باوجود کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے، آپ اپنے وعدوں سے پھرے، آپ اپنے جھنڈے کے ناکام ہوئے، بری طرح پٹے اور 3 سال کے اندر وہ جو ایک بہت بڑی تبدیلی کی لوٹ تھی، ایک نوجوان طبقہ تھا جو تبدیلی کی امید کے اوپر آپ کے پیچھے چلا تھا، وہ آج بری طرح مایوس ہو چکا ہے. آپ نے اپنی اس 3 سال کے ایفرٹ میں مایوسی کے علاوہ اس قوم کو کچھ بھی نہیں دیا. لہٰذا اس سچویشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک نے اپنا رول پلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے. ہم یہ جو ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے، ایک مایوسی اور ناامیدی کی فضا بنی ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے ہمارا مسیحا، ہم انشاءاللہ اس خلاف کو پر کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس نظام کے خلاف جد و جہد ایک تسلسل ہے. اس کو ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے 14 لوگ دیے ہیں، شہید دیے ہیں، ہمارے لوگوں نے سزائیں بھگتی ہیں اس نظام کے خلاف اور سٹرگل کی ہے. لہٰذا ہم اس پچ کو، اس گراؤنڈ کو خالی نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان عوامی تحریک پورے ملک کے اندر اپنا بھرپور سیاسی انتخابی رول پلے کرے گی. اور اسی مقصد کے اندر آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم آئے اور یہاں پر ہم نے بہت زبردست تنظیمی باڈی اناؤنس کی ہے اور ہمارے پورے کارکنان اور ہم سب لوگ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں کے اندر اور آنے والے کچھ مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان عوامی تحریک ڈیرہ اسماعیل خان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پاور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. سو آج تمام کارکنان جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے یہاں پر اکٹھے ہوئے، ان تمام دوستوں کی مشاورت سے یہاں پر پاکستان عوامی تحریک کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے لیے محترم الطاف خان صاحب کو نامزد کیا گیا اور ان کو منتخب کیا گیا تمام کارکنان کی مشاورت سے. تو آج سے محترم الطاف خان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہو گئے بیٹھ کے. اسی طرح نائب صدر کے لیے محترم حاجی ربانی صاحب جو ہمارے لیفٹ ہینڈ میں بیٹھے ہیں، آپ کو وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے اور جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری جو ہے وہ محترم حزب اللہ صاحب جو ہمارے دوست ہیں بیٹھ کے ان کو دی گئی ہے. یہ آج سے ہمارے جنرل سیکرٹری ہوں گے. اور اس کے تحت محترم رجب علی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کو آرگنائزر کی ذمہ داری دی گئی ہے پاکستان عوامی تحریک ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان کی. اپنا رول پلے کرے گی اور لوگوں تک اپنا میسج پہنچائے گی. 2023 کا الیکشن اور اس سے پہلے اگر بلدیاتی الیکشن، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے اور تحصیل پاڑپور اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اور ہر تحصیل کے اندر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر انشاءاللہ 2023 کے ہر سیٹ پر ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں گے. بہترین لوگ ہم دیں گے اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے اور آنے والا دور
ڈیرہ اسماعیل کے خان کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کا ہوگا، اور پاکستان عوامی تحریک لوگوں کے لیے خوف بنے گی، امید بنے گی، اور اس قافلے کو آگے لے کر چلے گی. بہت شکریہ.